حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا زمانہ دیکھو. آپ خلیفہ ہیں، امیر ہیں، جس کی حکومت فرانس سے لے کر کے سندھ تک پھیلی ہوئی، اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے امیر. مسلمانوں غور کرو، یہ واقعہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے. اگر واقعی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو ہم یہ واقعہ ہمیں آج سبق دیتی ہے کہ ایک مسلمان کے معیار تو یہ ہونی چاہیے، ایک مسلمانوں کا جینے کا طریقہ دنیا میں اس طرح ہونے چاہیے. امیر المومنین ہے جس کی حکومت فرانس سے لے کر سندھ تک پھیلی ہوئی ہے، اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے امیر، اور ان کے گھروں میں کئی دن سے کھانا تک نہیں پکا ہے. ان کی بیوی بھوک کی شدت سے تڑپ رہی ہے، اور تعجب کی بات تو یہ لکھا ہے تاریخ کی کتاب میں کہ امیر المومنین کی بیوی کے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے، آپ حمل سے ہے اور بھوک کی شدت سے تڑپ رہی ہے، پانی پی پی کر کے گزارا کر رہی ہے. ایک عورت کتنے دن تک پانی پی کے گزارا کر سکتی ہے؟ آخر کار وہ اپنے گھر کے مالکین سے کہتی ہے، نوکرانی سے کہتی ہے کہ جاؤ اور بیت المال سے جا کر کے ایک گلاس دودھ ہی لے کر کے آ جاؤ. اگر مجھے یہ غذا مل جائے، مجھے تو اپنے جان کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے، اس بچے کی مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے. اس کے گھر کی نوکرانی وہ جاتی ہے اور بیت المال کے اندر سے رات کے سناٹے میں ایک گلاس سے بھرا ہوا دودھ لے کر کے آتی ہے. لیکن اتفاقاً اسی رات امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے تہائی حصے میں اٹھتے ہیں اور تہجد کے نماز کا اہتمام کرتا ہے. آپ کنویں کے پاس چلے جاتے ہیں، پانی کھینچتے ہیں. اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے پیر کی آہٹ، جوتے کی آہٹ سنائی دی، یعنی چپل کی آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی. امیر المومنین نے جب پیچھے موڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے نوکرانی اپنے ساڑی کے آنچل میں چھپا کر کے لا رہی ہیں. جیسے ہی ان کی نگاہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر پڑتی ہے، وہ نوکرانی پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور ڈر کے مارے وہ گلاس سے بھرا ہوا دودھ وہ ڈھاگ لیتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے کھڑے ہو جاؤ، کیا تم لا رہی ہو اور اتنی رات میں تم کہاں گئی تھی؟ وہ نوکرانی بات بنانے لگتی ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم اپنے ساڑی کے آنچل میں کیا چھپا رہی ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے. کہا کہ سچ بتاؤ کہ اتنی رات میں تم کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ نوکرانی کہتی ہے، یا امیر المومنین، میں بیت المال گئی تھی اور جو میرے ہاتھ میں یہ گلاس سے بھرا ہوا دودھ ہے. کہا کہ تمہیں کس نے کہا بیت المال جانے کے لیے؟ یہ ہمارا اپنا باپ کا مال نہیں ہے، یہ لوگوں کا مال ہے. بیت المال تمہیں کس نے جانے کے لیے کہا ہے؟ وہ نوکرانی کہتی ہے، گھر کی مالکین نے کہی ہے کہ میں جاؤ اور بیت المال سے بھرا ہوا گلاس میں دودھ لے کر کے آ جاؤ، کئی دن سے بھوک کی شدت سے تڑپ رہی ہے. کہا کہ اچھا. اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی کی کان میں جب یہ آواز پڑتی ہے، آپ بھی گھر سے باہر نکل آتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی اسے بیت المال جانے کے لیے کہا تھا. کہا کہ اے میری بیوی، تم نے یہ لوگوں کی امانت ہے، اتنی بڑی بھول تم نے کیسے کر دی ہے؟ کہا کہ اے میرے شوہر، تمہیں معلوم ہے کئی دن سے ہمارے گھروں میں چولہا تک بھی نہیں جلا ہے اور بھوک کی شدت سے میں تڑپ رہی ہوں، پانی پی پی کر کے میں کتنا دن گزارا کروں، اور میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، اس بچے کی تو کوئی خیال کرو. کہا کہ اے میری بیوی، اگر یہ گلاس سے بھرا ہوا دودھ تمہارے ہاتھ میں تھما دیا جائے اور تم یہ غذا اگر کھا لو گی، کیا پیٹ کے بچے کی کوئی راحت ملے گی؟ ان کی بیوی جواب دیتا ہے، یا امیر المومنین، اے میرے شوہر، دل کو سکون اور کچھ راحت تو ملے گی، میرے بچے کو پیٹ کے اندر کچھ غذا تو آ جائے گا. اتنا ہی کہنا تھا. امیر المومنین یہ وہ گلاس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تاریخ کی کتاب آج بھی گواہ ہے، وہ گلاس زمین کے اندر پھینک دیتا ہے اور اپنے بیوی کے گلا کو چمٹ لیتا ہے اور کہتا ہے، اے میری بیوی، یہ بچہ پیٹ کے اندر اگر بھوک کی شدت سے مر رہا ہے تو مر جانے دے، یہ بچہ اگر زندہ ہے تو رہ جانے دے. ایسے بچے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ لوگوں کا مال ہے، یہ لوگوں کے خزانے ہیں، یہ ہمارا اپنا خزانہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کا امیر ہوں، یہ میرا کوئی اپنا مال نہیں ہے، لوگوں کے مال ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، یہ وہ امیر المومنین ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، جس کے تاریخ کی کتاب تو جو گواہ ہے، حدیث کے اندر بھی منقول ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہے، جنت کی خوشخبریاں دی ہے۔ اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہمیں کون سی ڈگری ملی ہے؟ آج ہمیں کون سی سرٹیفکیٹ ملی ہے؟ آج ہمیں کون سی جنت کی بشارتیں ملی ہے؟ آج دیکھو تو مسلمان بے تحاشا حرام کھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور حرام کھانے سے بھی مسلمانوں کے کلیجے تھراتے نہیں ہیں، ان کی روح کانپتا نہیں ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یہ غریب کا مال ہے یا یتیم کا مال ہے یا جس کا بھی مال ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ مال ہمیں ملنا چاہیے، ہمارے پیٹ میں نوالا آنا چاہیے۔ کھا کھا کر کے اپنے پیٹ کے تونے کو بڑھا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ آج یہ مسلمان ذلت کے دہانے پر کیوں نہیں ہوگا؟ آج یہ مسلمان ذلیل ہوتا ہوا کیوں نہیں نظر آئے گا؟ آج یہ مسلمان کافر کے تلوے چاٹتے ہوئے کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم مسلمان کوئی غیر مسلمان نہیں ہے، ان کا لقب دنیا والوں نے نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے، قرآن اس بات کے شاہد ہے، قرآن کھولو، قرآن ہمیں چیختی بھی اعلان کرتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں غم نہ کرو، اے مسلمانوں پریشان نہ ہو جاؤ، اے مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ، حکومت تمہیں ملے گی، سرداری تمہیں ملے گی، تمہیں ہندوستان کے حکمراں بنا دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ میں باغ ڈور دے دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شرط کا اعلان لگایا ہے، ان کنتم مؤمنین، تم مجھے پہلے ایمان والا بن کے دکھاؤ، تم مجھے پہلے مومن بن کے دکھاؤ۔ آج ایمان نہیں، مومن کی صفت آج نہیں ہے، اس لیے آج مسلمان ذلت کے دہانے پر، اس لیے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان خسارے میں نظر آتے ہیں۔ نیکی کے کام اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہاں مسلمان ہی کو دیکھو رکاوٹ۔ کوئی اگر اچھے خیالات کر بھی رہے ہیں کہ چلو کچھ کر کے جائے دین کے لیے، اپنے لیے نہ صحیح، ہم تو گزر جائیں گے، آنے والے نسل اس دین کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے ایک بنیاد گاڑ دیا جائے، اسلام کا پودا لگا دیا جائے، تو وہاں بھی مسلمانوں کے بھیجے کام نہیں آتے۔ وہاں بھی دیکھو تو اس میدان میں بھی انگلی کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہم دوسروں کو برا نہیں کرتے، بھلے آپ کو میرے الفاظ برا لگ رہا، ہم پہلے اپنے آپ کو جھانکے۔ آئیے ایک آئینہ دکھاتا ہوں، آج ہم دوسرے ملک کی نہیں اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہوں گے ہندوستان کے اندر؟ غور کر لو، اتنی ہونے کے باوجود بھی آج ہم ذلت اور پستی کے دہانے پر ہیں۔ اور ذرا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، غزوہ بدر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اس وقت کی تاریخ اپنے دماغ میں ذرا رکھو کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کتنی تھی؟ 313 کی تعداد تھی، اور یہ 313 کی تعداد کب ہوئے؟ تاریخ کی کتاب گواہ ہے، بچے بوڑھے جوان مل کر گنا گیا تو 313 تھے، تو انہوں نے کفاران مشرکین کو کتے اور چوہے کے شکل میں بگایا ہے۔ آج اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی آج ہم کافر کی تلویں چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں غیرت ہونی چاہیے، مسلمانوں شرم کرو، مسلمانوں حیا کی چادر کو ہٹاؤ، مسلمانوں جو تمہارے دل کے اندر خلوص بری بھی نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر حسد اور کینہ کپٹ ہے، اسے دور کرو، ورنہ کعبے کی رب کی قسم آج میں اس اسٹیج پر یہ اعلان کر کے جاتا ہوں، وہ دین دیر نہیں ہے، وہ دین زیادہ دیر نہیں ہے۔ تم بھی تحاشا
کاٹ دیے جاؤ گے۔ ارے گاجر اور مولی کی تو چھیل لیا جاتا ہے، جب اللہ کی قہر تم پر آئے گی، جب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا تو نہ تمہیں چھیلنے کا موقع دیا جائے گا، گاجر مولی سے بدتر کاٹ دیا جائے گا۔ اپنے ایمان کی بچاؤ، اپنے ایمان کی سودا نہ کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اسلام کو تحفظ کی حفاظت کرو، اپنے دل کے اندر خلوص اور للہیت اور تقوی پیدا کر لو۔ کعبے کی رب کی قسم، کوئی کافر کی نگاہیں تم پر نہیں اٹھ سکتی۔ تاریخ گواہ ہے۔ خالد بن ولید کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ سنا ہوگا۔ آئیے آج اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کثیر تعداد میں، اس واقعے کو سامنے رکھیے اور ذرا ایمان جذبہ لے کے جائیے، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ خالد بن ولید کی تاریخ یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ خالد بن ولید 10,000 کے لشکر ہے دین کی مقابلہ کے لیے، کیا کیا جائے؟ سنو غور سے مسلمانوں۔ خالد بن ولید نے کہا کہ بادشاہ سلامت 10,000 کون سی بڑی بات ہے، آپ مجھے بھیج دیجئے، میں تنہا مقابلہ کر لوں گا، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بادشاہ نے کہا کہ خالد بن ولید 10,000 کی لشکر تو تنہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اگر ایسا نہیں تو کسی اور کو دے دو میرے ساتھ۔ تاریخ کی کتاب گواہ ہے کتنے لوگ خالد بن ولید کے ساتھ تھے، یہ قید نہیں ہے، چند لوگ کے جملے لکھے ہوئے، چند لوگ خالد بن ولید کے ساتھ کر دیے گئے۔ اب یہ خالد بن ولید گئے، میدان کے اندر اترے، کتے چوہے اور بلی کی شکل میں بھگایا اور اسلام کا جھنڈا گاڑ کے واپس آیا۔ لوگوں میں بڑے تعجب کی یہ بات سنسنی کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے کہا یار چند لوگ گئے اور 10,000 کے لشکر جن کے پاس لڑائی کے لیے ہتھیار، اور خالد بن ولید تہے تنہا چند ساتھی کے ساتھ اسلام کا جھنڈا لہرا کے واپس آ گیا۔ کہا کہ نہیں غلط ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یار ابھی تو زندہ ہے، وہ مرے تھوڑی ہے، چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ آئے خالد بن ولید کے پاس اور کہا کہ خالد بن ولید ہم نے جو سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ مسلمانوں سنو۔ خالد بن ولید مسکرانے لگے اور کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم نے کون سا 30 مارکہ والا کام کر دیا ہے، تم نے جو سنا ہے بالکل سچ سنا ہے۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سچ بتاؤ، ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اب خالد بن ولید کا جواب سنو۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اے لوگوں، کیا تم نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مردہ ہے۔ نبی کے حدیث کے حساب پہ میں جن کے بیچ لڑائی کے لیے گیا تھا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، نبی کے حدیث کے حساب سے وہ دل تو مردہ ہے، اور میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نماز کا پابند ہوں، صوم و صلات کا پابند ہوں، نبی کے حدیث کے حساب سے میں زندہ دل ہوں۔ ایک زندہ نے 10,000 مردے کو مار دیا تو کون سی بڑی بات؟ غور کر رہے ہیں؟ ایک زندہ نے 10,000 مردے کو قتل کر دی تو کون سی بڑی بات ہے؟ آج غور کرو، میں صرف ایک آئینہ دکھا رہا ہوں۔ واقعی ایک مسلمان اگر زندہ ہوتا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میری بات، مجھے یقین ہے اگر یہ دل اگر زندہ ہوتا تو آج یہ باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ پتہ کیا چلا اس حدیث کے حساب سے یہ دل ابھی زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ ابھی رات رات بھر تقریریں ہوگی، آپ سنیں گے ماشاءاللہ، اور جیسے ہی عالم لوگ یہاں سے جائیں گے عوام نمبر دینے شروع کر دے گی۔ پہلے نمبر کی مولوی کا بیان ہاں زبردست تھا، دوسرے نمبر اس سے بھی اچھے تھے، یہ اس سے بھی اچھے تھے، یہ نمبر دینے میں لگ جائیں گے، عمل کب کریں گے؟ یہی تو ہے۔ ابھی بڑی کتنی خوشی کی بات اس گاؤں کے بارے میں نے سنا ہے ابھی آتے ہی کہ 2 مہینے کے اندر یہ چوتھا پروگرام ہے، چوتھا پروگرام ہے 2 مہینے کے اندر۔ تو بتائیے جس قوم کے اندر دین کے لیے لوگ اتنی محنت کر رہا ہو اور رات رات کے لیے ایک اسٹیج سجاتا ہے،
آپ کو دور دور سے علماء کرام کو بلا کر کے دین کی باتیں آپ کے کانوں تک گھسا دیتا ہے، لیکن جو انسان اب عمل نہ کرے، اس سے بڑی منحوسیت کہے یا اس کی بدقسمتی کہے یا نادانی یا کاہلی یا سستی کہے، وہ آپ کہہ لیجئے، اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ تو آپ کی بدقسمتی ہے کہ اتنی دین کی کام ہونے کے باوجود بھی عملی میدان میں زیرو ہیں۔ واقعی اگر آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہے، غیرت ہے، تو اس ایمان کا سودا نہ کیجئے۔ یہ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، اس ایمان کا اندازہ آپ کو یہاں نہیں لگے گا جس دن آپ یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا، وہاں جب آپ کی ایک کمی کی وجہ سے، ایک ایمان کی کمی کی وجہ سے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، قرآن اس بات کی شاہد ہے۔ قرآن چیختے ہوئے اعلان کرتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہے گا ایسا تو ہو نہیں سکتا، تب بھی انسان یہ کہے گا کاش پوری دنیا کی زمین کو سونا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے اور تھوڑا سا ایمان مل جائے، سرسوں کے دانے کے برابر ایمان مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، تمہیں تو 60 اور 70 سال کی زندگی ملی تھی، تم نے اس زندگی کے اندر بڑے عیش اور مستی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دیا ہے، لہو لعب کرتے اپنے زندگی کو ٹال دیا ہے، دین کی کام میں تم نے کوئی دلچسپی نہیں لیا ہے، نیکی کی کام میں آگے بڑھنے کی کوششیں نہیں کی ہے، ایک اگر نیکی تو دور کی بات، ایک اچھے بات بھی اپنے زبان سے تم نے نکالنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر کوئی اچھی بات اپنے زبان سے نکال بھی دیتا ہے، کوئی اگر اچھا کام کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، تو تمہارے دماغ کو شیطان اس قدر گھما دیتا ہے کہ تم اس اچھے کام پر بھی انگلی کرتے ہوئے نظر آتے ہو، تو پھر تمہیں اب کس چیز کی زندگی چاہیے؟ کلا، ہرگز نہیں، تمہیں 60 اور 70 سال کی زندگی مل چکی تھی، اب تم یہاں رہو، برزخ کے اندر رہو، یہ تمہاری ہمیشگی کی زندگی ہے۔ انسان جتنا نیکی کیا ہے اس کا اتنا صلہ ملے گا، انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر جتنا گناہ کیا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی، اب تک جب تک میری آنکھیں کھلی ہے اور سانسیں دنیا میں چل رہی ہے، اپنے ایمان کی قدر کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ تم ایسے ویسے لوگ نہیں ہو، سب سے بہترین امت ہو، اور بہترین امت کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، اچھائی کی طرف بلا لیتے ہو، انہیں دین کی دعوت دیتے ہو، اس لیے تمہیں بہترین امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ اور یہ بہترین امت جب تم بن گئے ہو تو ان کی ذمہ داری اب پروردگار کی طرف ہے۔ اگر تم بہترین امت کی صفت کو اپناؤ گے تو کعبے کے رب کی قسم، اس روئے سرزمین پر کوئی تمہاری بال کی بیکا نہیں کر سکتا، کسی کی ٹیڑھی نگاہیں تم پر اٹھ نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین ایسے ایمان والوں کو آسمان سے مدد نازل فرما دیتا۔ آج کہاں ہے؟ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، آئیے کون نہیں جانتا ہے اس صحابی کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے، اس نے کوئی روپیے خرچ نہیں کیے، کوئی پیسے نہیں بہائے۔ اللہ کے نبی جب معراج گئے تو ان کی جوتوں کی آواز سنائی دی، کس وجہ سے؟ پتہ ہے؟ معلوم تو ہوگا، نہیں ہے تو سن لیجئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جوتوں کی آواز سنائی دی۔ جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل امین، یہ آواز کیسی ہے اور کس کی آواز ہے یہ؟ جبریل امین کہتے ہیں کہ یہ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز ہے۔ واقعہ لمبی ہے، میں ایک خاکہ بیان کر رہا ہوں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایک مثال مسلمان کی صفت کی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے۔ آپ آئے اور مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی بھیڑ لگی ہے، آپ کی نگاہیں
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال کہاں ہے؟ بلال سر کو نیچے جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. کہا کہ بلال تم اپنی نگاہیں نیچے کیوں کر کے بیٹھے ہو؟ تمہاری نگاہیں کیوں جھکی ہوئی ہے؟ بلال اپنے سر کو اٹھاؤ، بتاؤ بلال تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ ہمیں معراج کے اندر تمہارے جوتوں کی آہٹ سنائی. غور کر رہے ہیں؟ اس نقطے پر ذرا غور کرو. ابھی بلال دنیا میں ہے اور جوتوں کی آواز جنت میں اللہ کے نبی کو سنائی دی. اس بات کی ثبوت ہے کہ حضرت بلال کو اللہ تبارک و تعالی جنت دے کر رہے گا. وہی بلال کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جب اللہ کے نبی کے زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ اے بلال جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دی، بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتے ہیں جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، ہم سب سے الگ تھلگ ہیں. کہا کہ اے بلال بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ کہا کہ ایک معمولی سا عمل ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اے اللہ کے نبی میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں. 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی میری مرضی جتنی میری طاقت میں اپنے استطاعت کے مطابق نماز یعنی نفلی پڑھ لیتا ہوں. اتنا ہی کہنا تھا اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال بس کر، بلال بس یہی ادا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دی. اب وہی بلال جسے ایک دوسرے لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک غلام کی حیثیت سے اب مکے کے اندر بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے پادری، امیر گھرانے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بلال اٹھ چل میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لے. بلال کوئی دوسرا کہتا ہے بلال اگر اس کی بیٹی پسند نہ آئے تو میری بیٹی کو دیکھ لے. کوئی تیسرا کہتا ہے بلال اگر اس کی بھی بیٹی پسند نہ آئے تو میری بیٹی کو دیکھ لے. اگر ہو سکے تیری زندگی میں میری بیٹی آ جائے بلال تو میری بیٹی بھی جنت جیسا نیک عمل کرے گی. آج یہ جذبہ کہاں ہے ہم مسلمانوں کے پاس؟ آج یہ ایمانی صفت کہاں ہے ہمارے پاس؟ آج اگر ہم اپنے لڑکی کے لیے کوئی داماد بھی ڈھونڈتے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں جب شادی لگاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد دین کے معیار پر ہے کہ نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے بینک بیلنس ہے، وہ کیا کماتا ہے، ان کے پاس سرکاری جاب ہے کہ نہیں ہے، ان کے چہرے پر سنت رسول ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کتنے دولت مند ہے، کتنے پیسے کما لیتا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہماری نیت بدل گئی، جب ہمارے خیالات بدل گئے، جب ہمارے سوچ کے اندر شیطانی حرکتیں داخل ہونے لگا تو آج ہمارے گھروں کے اندر سکونیت بھی چلی گئی. آج ہمارے نکاحوں میں وہ برکتیں نہیں رہی جو سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے. آج دیکھو کتنے ہماری بہن بیٹیاں ایسی ہے جو نکاح ہونے کے بعد طلاق شدہ نظر آتے ہیں. مسلمانوں ایسا کیوں آتا ہے؟ حالانکہ یہ خاکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کیوں. اس نقطے کو ذرا نوٹ کرو. قرآن اس بات کی بیان شاہد ہے. قرآن ہمیں چیختے ہوئے پیغام دیتا ہے ان المبذرین کانوا واخوان الشیاطین. جب انسان فضول خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہے، اور جس میں فضول خرچی ہوتی ہے اس کے اندر خیر و برکت نہیں. ہمارے نکاحوں میں آج خیر و برکت اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ تر فضول خرچی، اخراجات. اگر طاقت نہیں ہے تو ہم بینک بیلنس اگر نہیں ہے تو لون لے لیتے ہیں، کسی سے قرض لے لیتے ہیں، چاہے وہ حلال طریقے سے تو نہیں سود کے ہی طریقے سے کیوں نہ ہو. ہم وہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہمیں اپنے آن دکھانی ہے، ہمارے شان جھکنے نہ پائے. اس لیے آج مسلمان یہ ساری حرکت جب کرنے لگتے ہیں تو مسلمان ذلت کے دہانے پر. میرا عنوان یہی ہے ذلت کیوں. آج ہم کیوں دوسرے پر ہم مٹک رہے ہیں؟ آج ہمارے سروں پر کیوں دوسرا کافر کے پیر کے تلوے میں ہم رونتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایک ہی پیغام ہے مسلمانوں،
اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے نفس کی محاسبہ کرو، مدارس سے جڑ جاؤ، دین کی تحفظ کے لیے ان مدارس سے اپنے دل کو لگا لو۔ ان مدارس کے اندر اگر واقعی یہ مدارس جب تک زندہ ہے تب تک اللہ کی عذاب اب تک رکی ہوئی ہے، ورنہ جس دن یہ مدارس بند ہو جائیں گے، جس دن یہ دین کی بول بالا ختم ہو جائے گا، تمہیں نہیں معلوم، تم اپنے گھروں کے اندر رات کے تہائی حصے میں کھراٹے کے نیند لیتے ہو، نہیں جانتے ہو اس مدارس کے اندر حفاظ قرآن ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، رات کے 2 یا 3 یا 2:30 بجے کے وقت میں اپنی نیند کو حرام کر کے وہ رب کے کلام کو رٹ لگاتا ہے، کوئی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، کوئی اپنے پساری کو سجدے میں رکھ کر کے پروردگار سے فریاد کرتا ہے، تو کوئی اتنی رات کے سناٹے میں اٹھ کر کے قرآن کی حفظ کرتا ہے۔ یہ مدارس والوں کی دین ہے، ان حفاظ کرام کی ایک کرامت سمجھیے کہ اگر کوئی عذاب آسمان سے اگر آنے والا ہے تو ان کی تلاوت کی وجہ سے، ان کی قرآن کی رٹ لگانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے، اپنے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ آج یہ مدارس زندہ ہے تو اللہ کی عذابیں اٹکی ہوئی ہے، جس دن یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، اس جملے کے نوٹ کر لو، کعبے کی رب کی قسم، آسمان سے ایک ہی بار اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا گولا نہیں برسائے گا، تمہیں ایک ہی بار زمین میں نہیں دھسا دے گا، اس طریقے سے عذاب دنیا میں نازل کر دے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا، پتہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس میں مسلمان ہی نہیں، سب لوگ اس میں ملوث تھے، ہر شخص جانتا ہے کرونا وائرس، ہر ایک کو پتہ ہے، یہ نام صرف ایک کرونا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ کرونا ایک نام ہے، ایک ایسی وبا ہے۔ مسلمانوں احساس کرو، یہ ایک ایسی وبا نہیں، آسمان سے آنے والی ایک ایسی عذاب ہے جس عذاب نے آج پوری ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملانے سے کتراتا ہے، اگر ایک مسلمان اس میں اگر گرفت ہو جاتا تھا، اگر اس کی موت بھی آ جاتی تھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے اس کو ایک دوسرا ہاتھ لگاتا نہیں تھا، کوئی نہلانے کے لیے تیار ہوتا نہیں تھا، کوئی 4 کاندھے میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، گاڑی کے ذریعے ایسے لاش کو اٹھایا جاتا تھا۔ مسلمانوں احساس کرو، یہ کیا تھا؟ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ کم بڑی عذاب ہے کہ وہ زندگی کے اندر دنیا میں اچھے صابن سے غسل کرتا رہا، جب وہ زندگی چھوڑتا ہے آخری گھڑی میں اسے نہلانے کا موقع نہیں دیا گیا ہے، 4 کندھوں میں اٹھانے کا موقع نہیں دیا گیا ہے، مسلمانوں کی لائن کی قطار میں جنازہ پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے اور تدفین کر دیا ہے۔ ہماری نگاہیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ جھلک تھا، یہ ایک آئینہ دکھلایا اللہ رب العالمین نے۔ اگر ایسے ہی حرکتیں ہمارے اندر ہوتی رہی، اگر ہم مدارس سے دور ہٹتے رہے، اگر ہم دینی کام میں رغبت نہیں دیے، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیے، اگر کوئی حصہ بھی لے رہا ہے، کوئی اگر کرنا بھی چاہتا ہے، اگر ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں، انگلی کرنے لگتے ہیں، تو یاد رکھنا، اس جملے کو یاد رکھنا، کل قیامت کے میدان میں اس کے بارے میں بھی پکڑ ہوگی۔ ابھی رات کی اس نے تنہائی کے وقت میں 11:55 ہو رہا ہے، ابھی ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں تو ہم صرف آپ تنہا نہیں ہے، کتنے فرشتے آسمان سے نازل شدہ ہے، اس گراؤنڈ کو گھیر کر کے رکھا ہے، ہر الفاظ جو میری زبان سے نکل رہی ہے وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی فرشتے ریکارڈ کر رہا ہے کہ میں کیا جملے یہاں نکال رہا ہوں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اگر نیکی کے کام میں ہٹ جاؤ گے، اگر نہیں کر سکتے تو زبان مت کھولو، انگلی مت کرو، کوئی اگر کر رہا ہے تو کرنے دو۔ کعبے کی رب کی قسم، یاد رکھو اس جملے کو، کل قیامت کے میدان میں اس قدر ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر یہاں ایک کوئی گناہ کا کام کرتے ہو، اگر 20 لوگوں کے سامنے تمہارے کالی چٹھی کو کھول دیا جاتا ہے تو کس قدر شرم ہوتی ہے، کس قدر احساس تمہارے دلوں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو اس وقت کو جو قیامت کا دن ہوگا، وہاں 20 لوگ نہیں ہوں گے، 30 لوگ نہیں ہوں گے، 1000 لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ اربوں خربوں کی تعداد ہوگی۔ ایسے لوگوں کے سامنے تمہاری دنیا کی کالی چٹھی کھول دی جائے گی، اور پتہ ہے وہ کھول دینے کے بعد تمہارا انجام کیا ہوگا؟
ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ جو انسان برے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک خاکہ سن لو، جہنم کے ایک خاکہ بتلا رہا ہوں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ مسلمانوں یاد رکھو، جہنم کے اندر جب تمہیں جلا دیا جائے گا، پتہ ہے انسان کی چمڑی جلائی جائے گی۔ آخر چمڑی کو کیوں کہا؟ ایک پوائنٹ کو یاد کرو، جب انسان سوئی لیتا ہے تو جیسے ہی چمڑی میں گھستا ہے تو مکھی کاٹنے کے برابر احساس ہوتا ہے، جیسے ہی وہ سوئی جب گوشت کے اندر چلا جاتا ہے گھنٹوں گھنٹے تک سوئی کو گھسا کے رکھ لیتا ہے، کوئی احساس نہیں۔ یاد کرو، کلما نضجت جلودہم، ہم تمہارے چمڑی کو جلائیں گے۔ اللہ رب العالمین یا چمڑی کو جلانے کے لیے کہہ رہا ہے، ایک چمڑی جلائے گا۔ آنکھوں کی جو پلک جھپکتے ہو، اس سے جھپکنے سے پہلے اللہ رب العالمین پھر نیا چمڑی چڑھا دے گا بدن کے اندر۔ آنکھوں کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ یاد کرو اس نقطے کو، جتنے پہلی بار تکلیف ہوئی تھی، دوسری بار اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، تیسری بار اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، چوتھی بار اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ جتنی بار تمہاری بدن میں نئی چمڑی چڑھاتا جائے گا، تمہاری تکلیف میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ انسان کہے گا پروردگار عالم جہنم میں ڈال دے، موت دے دے، ابھی جہنم میں ڈالا نہیں ہے، ڈالنے ہی والا ہے۔ ان کے بھانپ کی تپیش کا یہ عالم ہے، تو جہنم کی آگ کی کیا کیفیت ہوگی اندازہ لگاؤ۔ اسی لیے مسلمانوں اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، مدارس سے محبت کرو، علماء کرام کی صحبت میں اٹھو بیٹھو، دین کی مسئلے مسائل کو سمجھو، اور اپنی زندگی کو جاہلانہ نہیں، ایک مثالی مسلمان کی طرح بننے کی اور اپنے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرو۔ تو انشاءاللہ جو زندگی تمہاری گزر گئی وہ گزر گئی۔ اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، پروردگار کا فرمان ہے، جب میرا بندہ خلوص للہیت کے ساتھ توبۃ نصوحہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ یہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے اب میں دعا گو ہوں کہ بار العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، جو بھی خامیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ قرآن و حدیث یہ ہماری زندگی کی اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی کے اندر عملی جمع پہنانے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں ہم یہ بھی دعا کرتے چلے، بار العالمین ہمارے بہت سے بھائی اب بہنیں اس پروگرام کے اندر آئی ہوئی ہے، اور جو نہیں آئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بیماری کے اندر ملوث ہے، مولا کریم جو دنیا کے اندر علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، تیرا ہی فرمان ہے، رات کے تہائی حصے میں، رات کے سناٹے میں جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا